پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك دیوانی تقریب موجود حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ قرآن، اس کے اندر موجود پیغام اور زندگی کا نظام یہ سب دائمی ہے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مطہر مقدس کا اعلان ہوا اور جب تک یہ جہان رہے گا اسی قرآن کی کلمت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مقدس مطہر کا طریقہ بنتا ہے. اسلام بنیادی طور پر مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کی سرکوب کرتا ہے، حق کا علم نہیں کرتا، باطل کو سرکوب کرتا ہے. اور جب مسلمان کی باری آتی ہے تو اس پر قرآن گواہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر اور لطف و ہدایت اور ہند و صفا کی چادر پہنے ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں قریش مکہ نے معاہدے کی شرائط ہوں اور ان کے حلیف قبیلے بنی بکر نے بنی خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے عورتیں اور بچوں کو مار ڈالا، ان کے جانور مار کر ان پر ظلم آیا. تو بنی خزاعہ کا سردار عبید بن برکہ نے اپنی روح کی برائی اور سیدھا مدینہ طیبہ میں جا پہنچا. جب وہ داخل ہوا تو اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں صحابہ کی بات کی مجلس کروائی، وہ آیا اور اس نے عجیب انداز دور کھڑے ہو کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضور گویا کہ آج میں اس ہستی کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں اتنی بڑی کثیر تعداد آپ کے رمضان کی موجودگی ایک ایسی ندا دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جب کوئی مظلوم آپ کے حضور آ کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے تو آپ کا یہ مقدس چہرہ غصے سے مظلوم کی داد رسی کے حق میں سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ کا شفقت آمیز دست مبارک جو ہے وہ فوراً تلوار کے دستے پر جا پڑتا اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک مظلوم کی داد رسی ہو نہیں جاتی اور ظالم سر مظلوم ہو نہیں جاتا۔ یہ تعارف کے بعد اس نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی روزگار بیان کی۔ جب وہ خاموش ہوا، صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبی کے صحن میں جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں اوپر ایک بادل آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مظلوم کی داد رسی کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا سایہ ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ زمین پر اگر میں مظلوم کی داد رسی کرتا ہوں تو آسمان پر عرش کا مکین ہستی جو ہے وہ بھی اسی طرح مظلوم کی داد رسی کرتا ہے۔ تیری دعائی سنی گئی، تم جاؤ اور تیرے تمام ظلموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسلام کہہ رہا ہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے، مکے سے بڑی بڑی عجیب و غریب مظلوموں کی سرائے بلند ہو رہی تھی، وہاں پر قریش عرب کے ظلموں کی انتہا تھی۔ صلح حدیبیہ کے عین موقع پر جب وہ دستاویز لکھی جا رہی تھی، تاریخ گواہ ہے، سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے اس معاہدے کو دستخط کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اس کا اپنا بیٹا ابی جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکا تھا اور سہیل بن عمر اس کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور قید میں رکھا ہوا تھا۔ جب اس کا دل کرتا اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دیتا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، لکھا جا رہا، اس کی سیاہی بھی خشک نہیں، ابھی جندل اسی طرح بیڑیوں میں جکڑا ہوا کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ میرا باپ ہے جو سامنے بیٹھا ہے، اور میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ میری حالت ہے۔ اس پر
جب یہ ظلموں کی داستانیں زبان خاص و عام ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی داد رسی کے طور پر قرآن میں ایک خوبصورت اور انتہائی انٹرنیشنل پرنسپل اور بین الاقوامی قانون نافذ فرمایا اور سورۃ نساء کی یہ آیات مبارکہ ان میں بڑا عجیب انداز اپنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الفاظ جو ہیں آیت مبارکہ کی ابتدا وہ بھی عجیب استفہام ہے۔ وہ کہتا ہے ممان، ارے تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ممان کیا ہوا تمہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کیا کرتے پھر رہے؟ کس حال میں تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر زمین پر پھر رہے ہو؟ ہمارا کیا ہوا تمہیں؟ یہاں سے رائے کی لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں مقاتلہ کرو نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں رہ گئے تم؟ اس مقدس اور پاکیزہ دین کی پاسبانی کا فریضہ ادا کرنے کے دعوے کرنے والوں، اسلامی نظام کے اوپر فتوے دینے والوں اور ان طاغوتی نظاموں کو اسلام کے لبادے پہنا کر عوام کو بے وقوف بنانے والوں، یہ آیتیں پڑھو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہاں ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کس سال میں تم آرام اور سکون سے بیٹھے ہو؟ تیرے حجرے قائم ہیں، تیری خانقاہیں قائم ہیں، تیرے دارالحدیثوں میں رہو کے اسی طرح ہے۔ اور حال یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ لوگوں کے حال یہ ہو گئے، عورتوں کا حال ہو گیا، بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ ظالموں کے پنجہ استبداد میں بیٹھے ہوئے مجھے عرش کے مکین کو پکار رہے۔ پتہ کیا کہتا؟ الذین یقولون ربنا، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ بات تو اس نے زمین کہاں سے کی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وما لکم، آپ اندازہ کریں ہماری بے حسی کا، بے شرمی کا، جٹھائی کا، دینی بے غیرتی کا۔ کہ ہم مظلوم ترین اس وقت جو وہاں فلسطین کے مسلمان بچوں، عورتوں اور ضعیفوں اور انسانوں پر ظلم ہو رہا۔ آج مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ وہاں غزہ کی جو ایجوکیشن منسٹری ہے، وزارت تعلیم، اس کا بیان آیا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، ہم بند کر رہے ہیں اس لیے کہ سارے اسٹوڈنٹ شہید ہو گئے ہیں۔ بندہ پڑھنے والا کوئی، یہ آج کی پوسٹ ہے، یہ آج کی پوسٹ ہے۔ غزہ کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے سارے تعلیمی ادارے اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ان اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات سارے مر گئے۔
شہید ہو گئے. ان مظلوموں کی آہیں بھی تو ریکارڈ ہو گئی نا اوپر. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ 3-4 دن پہلے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیشنل لیول پہ. اس میں طلباء اور اساتذہ اور طالبات ڈانس پارٹیوں میں مشہور ساری رات جو ہے وہ ناچ گانا ہوتا رہا. اس میں ہماری جامعات ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ہو رہا ہے جبکہ وہاں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اس لیے بند ہو گئے کہ وہاں پڑھنے والے سارے طلباء اور طالبات شہید ہو گئے. بندہ نہیں تھا. اللہ کہے گا تو صحیح معافی رکھو. ذرا میرے سامنے آؤ بتاؤ کہ وہ کیا کرتے کیا رہے ہو. کمال نہ ہو تم کرتے کیا رہے ہو میرے سامنے آؤ نا ذرا. اس سوال کا جواب سوچو. ہمارے قومی سطح پر اس وقت سارے سیاسی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے. فلانے پارٹی فلانا ٹکٹ فلانا یہ فلانا بیانیہ فلانا یہ فلانا. اور جو باقی دنیا کے 57-56 مسلمان پالے گئے وہاں پر صرف فلسطین کے حق میں یگانگت کے بیانات آ رہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ وہاں مرے پڑے ہیں یہ یہاں کھڑے ہیں. وہاں ان کے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ مر گئے. ادارے بند ہو گئے. وزارت تعلیم انہیں اعلان کر دی اور یہ یہاں کھڑے ڈٹ بیٹھ کے نکال رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے. جبکہ مظلوم کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية. اے اللہ 8 سالوں اس وقت کی ظلم یہاں تک قریش مکہ نے کر لیا تھا کہ جو مکے کے اندر مکہ جو حرم ہے جو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جہاں کعبہ ہے جہاں محمد رسول اللہ کا در جہاں ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے نے آ کر بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کی تھی. جہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. ایک سجدہ 1,00,000 سجدے کے برابر ہے. جہاں بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے وہاں پر ظلم اتنا ہوا کہ اللہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کہا ربنا اللہ کٹ اس بس کی نشان. جب یہاں یہ ہو رہا تھا تو مدینہ طیبہ میں رحمت للعالمین شافع المذنبین امام الحرمین ابن الزبیحین امام المسجد قبلتین وہاں تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر تیاری کر کے مکے کو فتح کرنے چل رہا. تو حافظ قرآنوں جب یہ آیت سامنے آئی اور رب کائنات کے حضور تمہاری پیشی آئی تو بات الیکشن کمپین کی پلاننگ ہو رہی ہے. یہاں ہمارے تعلیمی اداروں میں رقص ہو رہے ہیں. ہماری رونقوں اور شاپوں میں اور ہمارے سیر سپاٹوں میں اور ہمارے گزاروں میں یہاں کوئی ایک بم پڑتا نہ کہیں سے پھر میں دیکھتا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہزاروں میل دور پڑ رہا یار ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں مسلمان تو وہ بھی ہے.
اگلے دنوں ایک خبر تھی بڑی، ایک معصوم بچہ زخمی ہے، اس کی ٹانگ جو ہے وہ خون سے لت پت ہے، ہوگا 4 5 6 سال کا بچہ، میں نے دیکھی۔ ہسپتال جب آیا تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تمہیں آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے والا ٹیکہ نہیں ہے، تو میں تیری سرجری کیسے کروں؟ تو وہ معصوم بچہ کہہ رہا تھا، مجھے خود گنہگار آنکھوں سے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا تم ڈاکٹر صاحب اپنی سرجری کرتے رہو، ادھر سے میں قرآن کریم پڑھتا رہوں گا، مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا، تو اپنا کام کرو۔ ان سوالوں کے جواب تو دے دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا تم کام کر رہے ہو، وزیر اعظم بننے کے چکر میں، حکومتوں کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کے لیے، تخت طاؤس ہے تمہارے لیے یہ ملک، اور اس بے حس عوام کو جو قرآن اور اسلام کے علاوہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، مگر اللہ کے دین کی عظمت اور اس کے قرآن کے نظام اس کے اوپر کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ یہ کوئی بھی اللہ ماشاء کرتا، میں نے یہ باتیں بتائی، لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ ارے یہ بچے جن کی سرجری کے لیے بے ہوش کرنے کا ٹیکہ نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ سرجری کریں، مجھے درد ہوتا ہے تو انہیں دو، مگر میرا آپریشن کرو۔ جب بھی اللہ کا حضور کھڑا ہوگا آپ کو وہ تو کہتا ہے میں نے کرائی بات، میں کیا کرتا ہوں 50,000 سال جو ہے اس کا کوئی ایک دن ہونا ہے، تو باتیں تو یہ ہوں۔ ہاں باتیں یہ ہوں۔ وہ کہتا یہ مجھے مظلوم جو ہے اس میں گن کر کا رجال نساء ولدان، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، الذین یقولون ربنا، وہ مجھے زمین پر کھڑے ہو کر عرش کی طرف منہ کر کے مجھے پکار رہے، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم، اتنے ظالم ہو گئے ہیں، کٹ جانو اس بستی۔ یا پھر دوسرا چائس کیا ہے؟ دوسرا چائس کیا ہے؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور تم اگر یہ نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، نادار ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمیں اسلحہ چلانا نہیں آتا، ہمارے اپنے مسائل ہیں، اگر تیرے مسائل ہیں تو پھر یہ تو کر سکتے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ سے کہو اے اللہ یہ چوہے چمار طاغوت کے پجاری، کفر کے حواری، اسلام کی عظمت سے عاری، یہ گندا پلیت طاغوتی طبقہ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہمیں تو کوئی ایسا درویش دے جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر تیرے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند کر کے ہم ظالم کو سرنگوں کر کے مظلوموں کی امداد کا جھنڈا بلند کرتے، یہ تو ہو، وہ نہیں کر سکتے تو یہ تو کرنا پڑے گا۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ کسی درویش ولی اللہ کو تم آگے لانا چاہتے ہیں؟ ارے چند ٹکوں پر جو تجھے دھوکہ دے کر تیرے اقتدار کی صندوقڑی کو، اپنی تجوری کو بھر کے تیری کھال نوچ کر تیرا خون چوس کر
جو سال ہر سال کے لیے تجھے بے یار و مددگار اور مظلوم چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، تو اس کے ڈیرے پر تو جا جا کر وہ تم کے لیے دعائیں خیریں کر رہا ہے، مگر کیا تیرے اندر اسلام کے نام پر اتنا ضمیر مردہ اٹھ گیا کہ تو کسی نیک صالح آدمی کے ساتھ کھڑا ہو کر اسلام کے نام پر میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہم تو سدائیں لگا لگا کر چلے جائیں گے، نہ ہو تو کہتے کہ ہمارے پاس نہیں تھا، جتنے جو بھی جو کچھ ہم بتا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، کر سکتے تھے، سریعام سردار کرتے پھر رہے ہیں، کہتے پھر رہے ہیں، تاہم کے ملکوں میں بھی جا جا کر یہ کہتے پھر رہے ہیں۔ ہماری ہمت کا پیسے کہ آپ میرے پاس آپ جان ہے، اس کو تو خطرہ میرا رکھنا ہے، باقی جو میرا اللہ کرے اللہ تو ان کا ولیہ۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيبًا، اے اللہ کوئی نصرت کا ایسا سامان کر کہ یہ تابوت حسن خاشاک کی طرح بہ جائے، مظلوم طبقے کی داد ایسی ہو جائے، 75 سال کا عرصہ پونی صدی بہت ہو، بس کر چھوڑ دو کو آخرانہ پلیت تاغوتی نظام آدھی نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے جو اللہ کی طرف سے آیا اور محمد رسول اللہ نے فرمایا، جس کو جبرائیل لایا ہے، اور جو حق بن کر رہتی دنیا تک ہمارے سامنے، آج اس سے وفا کرو تو رل جاؤ۔ آج وہاں پر لاکھوں کے لاکھوں لوگوں کو بارود کی چادر کے نیچے دفنا دیا گیا ہے، اور کل کو یہ یہاں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ارد گرد تو ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے، لیبیا میں ہوا ہے، چیچنیا میں ہوا ہے، روسیا میں ہوا ہے، ہر جگہ تو آپ کو جاتی تو ہو سکتا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہاں تک کشمیر میں لوگ ساتھ میں کہتا ہے پوچھنے کو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، طوفان اور آندھی کی طرح آئے اور مکہ کو فتح کیا، وہاں ایک ایسا درویش دکھایا کتاب بن سعید رضی اللہ عنہ، 21 سال عمر کا آدمی تھا، اور جب اس کو اپنے فتح مکہ میں گورنر بنایا تو آج تک مکے کے گورنروں کی جو فہرست ہے 1450 سال تک، آج بھی مکہ کے اندر گورنروں کی تاریخ میں ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے اور جیسا ولی اللہ اور اللہ کے مظلوموں کی نصرت کرنے والا اب تک وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ وجہ درویش لو اللہ کا واسطہ دے چھڑ دیو ان کو، باز آؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، کفر اور طاغوت کے سرغنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھو، یہ ظالم۔ تو اللہ کہتا میں نے پوچھنا تو سے کہوں گا کیا 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 تھا میرے ساتھ، میرے دین کے ساتھ، ان کے خربوں کے پلازوں کی بار لائنیں لگی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں میں کہ جی یہ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کو بینکوں کے اندر وہ کہتے ہیں 50 پاکستانی لوگوں کے اتنا پیسہ ہے باہر کے ملکوں میں، اگر وہ آ جائے تو پاکستان 120 سال کا بجٹ وہاں پڑا ہوا۔ ظالم بس کرو، طاغوت کے ساتھ چھوڑ دو، اسلام کی جو
اللہ کے حضور حاضر ہم نے بھی تو دیکھی، جس لوگ کے ہم ہیں ہم سے بھی تو پوچھے گا، تو آگے جا بیٹھے چوڑے کافروں اور فاسقوں فاجروں کی سرگوڑیوں میں جو تو اپنی پرچیاں ڈالتے پھر رہے اور لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کتاب میں مسید کو لاؤ ڈھونڈ کے تمہارے مقابلے کرے گا، جن کے پیچھے تم بھاگتے پھرے ہو یہ تو آزمائی 3 سال 4 سال 40 سال تو یہاں حکومت کر کے اب ایک دفعہ پھر تمہیں کیا خیال ہے یہ سارے جو ہے یہ زمزم کے پانی سے نہا کر آ گئے؟ اللہ نے عذابت ہوتا ہے، بس اللہ کی طرف آؤ، اس اسلام اور قرآن اور شریعت خیر الانام اور خلافت راشدہ لا میلاد نبوت پاسبان کو درویش ہو ہمارے بہار کی، وآخر دعوانا